نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین مسجد و سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیک وسلم. رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک طویل عرصے سے اس چیز کو محسوس کیا جا رہا ہے کہ کثرت سے نماز کی پابندی کرنے کے بعد بھی ہمارے اعمال کیوں سدھرتے نہیں ہیں. جو لوگ 5 وقت کی نمازوں کو وقت کی پابندی کے ساتھ بھی ادا کرتے ہیں، ان لوگوں کو بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ لوگ بھی برائیوں کے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ان کی زندگی کے اندر کسی طرح کا کوئی سدھار نظر نہیں آتا، اور نمازیں پڑھنے کے بعد بھی ہماری زندگی سدھرنے کا نام نہیں لیتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وجہ سب سے بڑی یہی ہے، اس کو قرآن نے مینشن کیا، اور اللہ کی کتاب فرماتی ہے. اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی نماز تو بے حیائی اور بری باتوں سے روکنے والی ہے. پھر ہم اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں تو یہ محسوس ہوتا ہے ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، نیک کام بھی کرتے ہیں، اور دوسری طرف ہم گناہوں کے کام بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، برائیوں کے سیلاب کے اندر بھی ہم ڈوبتے چلے جا رہے ہیں. تو ایک اور جگہ پر قرآن نے مینشن کیا اور فرمایا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یعنی وہ مومن نجات پائیں گے جو اپنی نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں. جنہوں نے اپنی نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کیا، وہی مومن اصل معنوں میں کامیاب ہے، وہی مومن نجات پانے والوں میں ہے. اب تھوڑا سا اپنی نمازوں کے حال کو دیکھیں تو بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنے پہ مجبور ہو رہا ہوں کہ میں بہت سارے نمازیوں کو دیکھتا ہوں، آئے تیزی کے ساتھ وضو کیے، تیزی کے ساتھ نماز کے اندر شریک ہوئے، فوراً 2 رکعت 4 رکعت نماز ادا کیے اور چل دیے. یہی ہمارا آج حال ہو گیا ہے. نمازوں کی طرف ہماری کوئی رغبت ہی نہیں، بس ایک فرائض کو انجام دینے کے لیے ہم مسجد کے اندر آتے ہیں، فوراً امام صاحب نے 2 رکعت پڑھائی، 4 رکعت پڑھے اور پھر چل دیے.
نہ ہم نے نمازوں کی طرف کوئی توجہ دی کہ ہماری نمازیں درست ہے یا نہیں، کیا ہماری نماز اللہ کی بارگاہ کے اندر واقعی قبول ہے یا نہیں، ہم جس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں کیا شریعت نے اس طریقے سے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے یا نہیں، کیا ہم کوئی ایسی غلطی تو نہیں کرتے جس کی وجہ سے ہماری نماز خراب ہو جائے۔ مسجد کے امام صاحب کے پاس بیٹھ کر نماز کو صحیح کرنے کے لیے ہمارے پاس تھوڑا سا وقت بھی نہیں، یہ ساری چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہم نے ان ساری چیزوں کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں دی۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں حدیث پاک کیا کہتی ہے اور ہمارے بزرگان دین اور اسلاف کی نمازیں کیسی ہوا کرتی تھی، صحابہ اکرام کی نمازیں کیسی ہوا کرتی تھی، بزرگان دین کی نمازیں کیسی ہوا کرتی تھی۔ اب تھوڑا سا جو میں نے خشوع اور خضوع کا لفظ جو استعمال کیا جو قرآن مقدس میں آیا ہے اس کے بارے میں علماء کیا فرماتے ہیں، تو علماء فرمایا کرتے ہیں کہ خشوع یہ دو معنوں پر مستعمل ہے۔ بعض علماء نے اسے افعال قلب میں شمار کیا جیسے ڈر، خوف وغیرہ، اور بعض نے اسے اعضائے ظاہری کے افعال میں شمار کیا جیسے اطمینان سے کھڑا ہونا، بے توجہی اور بے پرواہی سے بچنا۔ اور خشوع کے معنی میں ایک یہ بھی اختلاف ہے کہ نماز کے فرائض میں ہے یا فضائل میں ہے، جو اسے فرائض میں سے سمجھتے ہیں یہ ان کی دلیل ان کے پاس ہے۔ اب تھوڑا سا حدیث پاک کی روشنی میں سمجھے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے انسان اگر تو اپنے مالک کے حضور بغیر اذن کے حاضر ہونا اور بغیر کسی ترجمان کے گفتگو کرنا چاہتا ہے، یعنی کوئی ترجمہ بھی اس کے اندر نہ ہو، ڈائریکٹ اللہ سے اگر ہم کلام ہونا چاہتے ہو اور بغیر کسی اجازت کے اگر اللہ سے ڈائریکٹ ہم کلام ہونا چاہتے ہو، اس سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے دربار میں داخل ہو جا۔ پوچھا گیا کہ یہ کیسے ہوگا، تو انہوں نے جواب دیا کہ وضو کو مکمل کر لے، پھر مسجد میں چلا جا، اب تو اللہ کے دربار میں آ گیا، اب بغیر کسی ترجمان کے تو اللہ سے گفتگو کر سکتا ہے۔ پتا چلا اگر ہم نماز کی حالت میں ہیں تو گویا کہ ہم اللہ سے اتنا قریب ہے کہ ہم اللہ سے ڈائریکٹ ہم کلام ہو سکتے ہیں، اللہ سے ہم باتیں کر سکتے ہیں۔ تو نماز کی حالت ایسی حالت ہے کہ اللہ سے باتیں کرنے سے مشابہ دیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں باتیں کرتے تھے، جب نماز کا وقت آ جاتا تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے ہم ایسے ہو جاتے تھے جیسے ایک دوسرے کو پہچانتے ہی نہیں، اتنا ہم نماز کے اندر مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ اب تھوڑا سا میں آپ کو اپنے اسلاف کی زندگی کے بارے میں بتاؤں کہ کس طرح وہ نمازوں کو پڑھتے تھے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی زندگی کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں، جب نماز کا وقت آ جاتا تھا تو حضرت علی کے چہرے پر رنگ متغیر ہو جاتا تھا۔ مولا علی کا چہرہ رنگ کی وجہ سے ان کا رنگ جو ہے وہ اختلاف ہو جاتا، ان کا رنگ بدل جایا کرتا تھا، آپ پر لرزہ طاری ہو جایا کرتا تھا۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ اے امیر المؤمنین آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ توجہ اس طرف دیں، جو عرض کرنا چاہتا ہوں اس پر توجہ دیں۔ پوچھا گیا اے امیر المؤمنین آپ کا چہرے کا رنگ کیوں بدل جاتا ہے، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اس امانت کی ادائیگی کا وقت آ گیا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا تھا، مگر انہوں نے معذوری ظاہر کر دی اور اسے اپنے اوپر نہ قبول کر سکے۔ یعنی اس امانت کا وقت ہو چکا ہے، جب نماز کا وقت ہو جاتا تو مولا علی فرماتے ہیں، پوچھنے والے نے پوچھا اے امیر المؤمنین آپ کا رنگ کیوں بدل گیا، آپ کے چہرے کا رنگ کیوں پھیکا پڑ گیا؟
تو مولا علی فرماتے ہیں کہ اس امانت کا وقت ہو چکا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر نازل کرنا چاہا لیکن انہوں نے اپنے اوپر برداشت نہ کر سکا۔ کتنی افضلیت نماز کی بیان فرمائی ہے اور ہم کتنا اس کو ہلکے کے اندر لیتے ہیں۔ یہ مولا علی کی زندگی اور ان کی نماز کی طرف رغبت تھی۔ اسی طریقے سے روایت ہے کہ جب علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما وضو کرتے تو ان کا رنگ بھی متغیر ہو جاتا۔ گھر والے کہتے کہ آپ کو وضو کے وقت کیا تکلیف لاحق ہوتی ہے؟ تو آپ جواب دیتے ہیں جانتے نہیں کہ میں کس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی تیاری کر رہا ہوں۔ فرمایا کس کی بارگاہ کے اندر میں حاضر ہونے کی تیاری کر رہا ہوں؟ جانتے نہیں؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑا ہونا ہے کوئی معمولی بات ہے؟ اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہونا۔ حضرت حاتم سے ان کی نماز کے متعلق جب سوال کیا گیا انہوں نے بھی جواب میں کہا کہ جب نماز کا وقت آ جاتا ہے تو میں پوری طرح وضو کر کے اس جگہ آ جاتا ہوں جہاں میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ جب میرے اعضاء پر سکون ہو جاتے ہیں، جب میرے اعضاء پرسکون ہو جاتے ہیں تو میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں۔ اس وقت کعبے کو اپنے سامنے، پل صراط کو اپنے قدموں کے نیچے اور جنت کو دائیں اور دوزخ کو بائیں، ملک الموت کو پیچھے، اور اس نماز کو اپنی آخری نماز سمجھ کر کے خوف اور امید کے درمیان کھڑا ہو جاتا ہوں۔ دل سے تصدیق کرتے ہوئے تکبیر کہتا ہوں، ٹھہر ٹھہر کر کے تلاوت کرتا ہوں اور تواضع کے ساتھ رکوع کرتا ہوں اور خشوع کے ساتھ سجدہ کرتا ہوں۔ بائیں ران پر بیٹھتا ہوں اور بائیں پیر کو بچھاتا ہوں اور دائیں کو کھڑا کرتا ہوں اور سراپا خلوص بن جاتا ہوں، مگر یہ نہیں جانتا کہ اللہ نے اس نماز کو قبول فرمایا ہے کہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اتنی توجہ کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد بھی ہمارے اسلاف کا حال یہ تھا کہ وہ فرماتے ہیں پتہ نہیں اللہ نے نماز کو قبول فرمایا ہے کہ نہیں۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس طرح پڑھتے ہیں کہ ہمارے اوپر سرٹیفکیٹ لگ گیا آپ کی نماز قبول ہی ہے۔ جب علماء اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں، بتایا جاتا ہے، تو ان لوگوں کا جواب، ہماری بھولی بھالی عوام کا جواب یہ ہوتا ہے یار ہم نے نماز پڑھ لی، اللہ کو قبول کرنا ہے، بیچ میں آپ کون ہوتے ہیں بولنے والے؟ اس قدر ہماری عوام گر چکی ہے۔ نااہل کی بنیاد پر اور جاہلیت کی بنیاد پر ہمارا حال یہ ہو چکا ہے، نہ جاننے کی وجہ سے۔ اور جب علماء بتاتے ہیں تو اس طرح کے جواب ہم کو ملتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تم کو بدترین چور بتاؤں کہ بدترین چور کون ہے؟ چوروں کے اندر بھی بدترین ہے، اس کے بارے میں آقا فرما رہے ہیں کہ کیا میں تم کو بتاؤں بدترین چور کون ہے؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا حضور وہ کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص چور وہ ہے جو نماز کو چراتا ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں چوری کیسے ہوتی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ رکوع اور سجدہ اس طور پر نہیں کرتا جس طور پر کرنے کا حکم عطا فرمایا گیا ہے۔ نہ ہماری نمازیں قبول ہیں، نہ ہمارے سجدے قبول ہیں، نہ ہماری تلاوتیں قبول ہیں۔ کما حقہ، جس طرح ہم کو اللہ نے حکم دیا ہے نماز کو ادا کرنے کا، اس طریقے سے نہ ہماری نمازیں درست ہوتی ہیں، نہ ہمارے رکوع درست ہیں، نہ ہماری سجدے درست ہیں۔ اور اس طرف ہماری کبھی توجہ بھی نہیں گئی کہ ہم علماء سے رابطہ کر کے پوچھیں کہ کیا اس طریقے سے نماز ہماری درست ہوتی ہے؟ ہم کس طرح نماز پڑھیں؟ اصل معنوں میں نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے متعلق پوچھا جائے گا، اگر نمازیں پوری ہوں گی تو حساب آسان ہو جائے گا، اور اگر نمازیں کچھ کم ہوں گی تو اللہ فرشتوں سے فرمائے گا اگر میرے بندے کے کچھ نوافل ہوں تو ان سے ان نمازوں کو پورا کرو ورنہ اس کو دوزخ میں ڈال دو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تھوڑا اس کی طرف بھی ہمیں ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کی طرف بھی جاگروت ہونے کی ضرورت ہے۔
ہم نمازوں کو تو کثرت کے ساتھ چھوڑتے ہیں. میں ان کی بات تو یہاں پر کر ہی نہیں رہا ہوں کہ جو لوگ نماز چھوڑتے ہیں ان کے بارے میں تو سخت سے سخت وعید آئی ہے اور میں نے ہر جگہ پر بیان بھی کی ہے. لیکن یہاں ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے. ہم نے نماز پڑھنے کے بعد یہ سمجھ لیا کہ ہم نے نماز پڑھ لی, ہماری نماز ہو گئی. اس کی طرف ہم نے کبھی توجہ نہیں دی کہ ہماری نماز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. جس طرح سجدہ کرنے کا حکم ہے کیا ہمارا سجدہ اس طریقے سے ہوا؟ جس طرح قیام کرنے کا حکم ہے کیا اس طریقے سے ہم نے قیام کو ادا کیا؟ کیا ہماری قرأت لحن جلی سے محفوظ ہے یا نہیں؟ لحن خفی سے محفوظ ہے یا نہیں؟ رکوع جس طریقے سے کرنے کا حکم ہے کیا ہم نے اس طریقے سے رکوع کیا؟ ہماری اگر ایک رکعت امام کے ساتھ چھوٹ گئی تو کس طرح ہم امام کے ساتھ شامل ہوں گے؟ کس طرح اپنی نمازوں کو مکمل کریں گے؟ ان ساری چیزوں کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں. وجہ کیا ہے؟ ہمارے پاس وقت نہیں. دین سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. نماز سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اور گھنٹوں باہر بیٹھ کر کے نہ جانے دنیا کی ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت سارا وقت موجود ہے. اگر کسی چیز کے لیے وقت نہیں تو اللہ کے گھر کے اندر حاضر ہو کر نماز پڑھنے کے لیے اور دین سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں. اور یاد رکھیں دین اتنا سیکھنا ہم سب مسلمانوں پر فرض ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. اتنا علم ہر مسلمان مرد پر اور ہر مسلمان عورت پر سیکھنا فرض ہے کہ جس سے وہ اپنے اعمال کو درست کر سکے, اپنے نمازوں کو درست کر سکے, اپنے غسل کو درست کر سکے, اپنے وضو کو درست کر سکے. لیکن کیا ہم نے اس کی طرف کبھی توجہ دی؟ ہرگز نہیں. ہماری توجہ صرف اسی طرف ہوتی ہے کہ اگر عاشورہ کا وقت ہوا, عاشورہ کے اندر پوری مسجد کھچم کھچ بھر جائے گی, پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں. کیوں؟ نوافل کی طرف توجہ ہے. اس سے پہلے میں نے سمجھایا بھی ہے اس کی طرف. اگر کسی چیز کو نہ سیکھنے کی دگس ہے تو وہ فرض کی طرف ہی ہے. ہم نے فرض کو سیکھنے کی کوشش نہیں کی. نوافل کی طرف ہماری پوری توجہ ہوتی ہے, خرافات کی طرف ہماری پوری توجہ ہوتی ہے, نیاز نذرانے کی طرف ہماری پوری توجہ ہوتی ہے. نیاز کے لیے تو ہم اپنی نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں, شادی بیاہ کے موقع پر ہم اپنی نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں. محرم کے اندر میں آپ کو یقین کے ساتھ ہی کہہ سکتا ہوں, اور یہاں پر جتنے بیٹھے ہیں اس میں سے اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ 50% لوگوں نے محرم کی 8 تاریخ 9 تاریخ اور 10 تاریخ کو اپنی نمازوں کو کثرت کے ساتھ چھوڑا ہوگا. سچے دل پر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے آپ اپنے دل کا جائزہ لیجئے, اپنے گریبان پر جا کے کہ کیا ہم نے امام حسین کی محبت کے نام پر ایک دن کی بھی 5 وقت کی نمازوں کو پڑھنے کی کوشش کی؟ صرف 10ویں تاریخ کا آپ جائزہ لیجئے, عاشورہ کے دن کا جائزہ لیجئے. عاشورہ کے دن بھی ہم نے نمازوں کو پڑھنے کی کوشش کی؟ ہرگز نہیں. ہم کہاں موجود ہیں؟ بازاروں کے اندر. ہم کہاں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں؟ اپنا مقدس دن کہاں گزار رہے ہیں؟ تعزیہ داری کے پیچھے, نگاروں کے پیچھے, نیاز نذرانوں کے پیچھے. بے جا خرافات کی طرف ہماری توجہ زیادہ ہو گئی, اور جس طرف ہمارا اسلام ہم کو مائل کر رہا ہے, جس طرف ہمارا دین ہمیں لے جانا چاہتا ہے, اس طرف ہماری کوئی توجہ نہیں. اس طرف ہمیں کبھی آنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ کس طرح ہمارا دین ہمیں کیا سکھا رہا ہے اور کس طرح ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام نافذ کیے ہیں, ہمیں کیا کیا ادا کرنا چاہیے اور کن چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. ہمارا وقت انہی طرف جا رہا ہے, ہمارا انہی طرف زندگی ہماری اسی کی طرف مائل کر رہی ہے, بے جا رسومات کی طرف, بے جا خرافات کی طرف. اور اس کے اندر اگر میں آپ کو یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اس کے اندر سب سے بڑا ہاتھ ہمارے شیطان کا ہے. ہماری زندگی کو تباہ اور برباد کرنے کے اندر شیطان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ہم جب سدھرنے کی کوشش کرتے ہیں شیطان پھر ہمیں ولگلا دیتا ہے. شیطان ہمیں پھر نفرت کی طرف, گناہوں کی طرف اس طرف لے جاتا ہے.
اس لیے ہم نے کبھی آنے کی کوشش نہیں. آج ہی سے عہد کر لیں کہ نہ ہم کبھی نمازوں کو چھوڑیں گے, اور جو نماز پڑھتے ہیں وہ آج ہی سے عہد کرے کہ ہم سچے دل کے ساتھ, خشوع کے ساتھ, خضوع کے ساتھ علم دین سیکھ کر اپنی نمازوں کو درست کر کے پھر نمازوں کی پابندی کریں گے. تو یقیناً آپ دیکھیں, اگر آپ اس طریقے سے نماز پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو آٹومیٹک گناہ سے نفرت آئے گی. اس لیے کہ اللہ کا وعدہ قرآن میں ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے اس کو نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. تو جو سچے دل سے نماز پڑھتا ہے اس کو گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے, اس کو گناہوں سے آٹومیٹک نفرت ہو جاتی ہے, وہ گناہوں سے بچنے کی ہرگز کوشش کرتا رہتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جس طریقے سے نماز پڑھنے کا حکم ہے, جس طرح ہمارے اسلاف نے نمازیں پڑھی ہے, حدیثوں کے اندر جس طریقے سے نماز کی روایتیں ہیں, اللہ نے جس طرح قرآن میں حکم دیا اس طریقے سے ہم نمازوں کو پڑھنے کی کوشش کریں. اللہ عز و جل ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو اگر کوئی لغزش یا خامی ہو, اللہ اپنے پیارے حبیب کی نعلین کے صدقے میں اسے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام حضرات کھڑے ہو کر صفوں کو درست کر لیں.